فراہی تھے جو وہ مولانا شبلی نعمانی کے خالہ داد تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے. مولانا اصلاحی جو تھے ان کی زندگی کے بھی ادوار جو ہیں دو ہیں. کیا کرتے ہیں وہ برین ڈرین کرتے ہیں. امریکہ جو پوری دنیا کی حالت برین حاصل کرتا ہے یہ اس کی ترقی کا ایک راز ہے. آپ دیکھیں میں غامدی صاحب پہ نقد کر رہا ہوں لیکن یہ ضروری نہیں کہ غامدی صاحب ہر بات ہی غلط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمیر صاحب اور یہ غامدی صاحب سے متعلق کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے جو بہت سارے کمنٹس کیے ہیں وہ بھی یہ پڑھیں گے, ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, ان کا بھی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. جیسے بھی ہیں وہ ان کی چوائس ہوگی کہ جو بھی یہ کمنٹس چننا چاہتے ہیں وہ یہ پڑھیں گے اور اس کے ہم انشاءاللہ جوابات دیں گے. تو بڑھتے ہیں حافظ محمد عمیر صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. غامدی صاحب کے متعلق آج ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں. تو کچھ دن پہلے اپلوڈ کی گئی تھی ایک ویڈیو اس پلیٹ فارم سے, تو میں نے ان کے کمنٹ جا کر دیکھے تو ہر طرح کے کمنٹ آئے ہوئے تھے ان کے چاہنے والوں کی طرف سے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ غامدی صاحب کا وہ مکتب فکر کیا ہے, کس سوچ کے وہ حامل؟ دیکھیں غامدی صاحب جو ہے نا شروع میں یہ جماعت اسلامی میں تھے, بعد میں پھر وہاں سے یہ الگ ہو گئے, کوئی اختلافات ہوئے ان کے. پھر یہ کسی نے بتایا کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جو ہے نا جی وہ بھی پہلے جماعت اسلامی میں تھے, ان سے الگ جن کی ملاقات ہو گئی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے ساتھ. پھر یہ جو ہے ان کی عمر کے جو آخری سال تھے نا کوئی 15-16 سال ان کے ساتھ یہ اٹیچ رہے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ میں مطلب بیان کرتا ہوں نا یہ سارا اصلاحی مکتب فکر, بلکہ ان سے بھی پہلے جو مولانا اصلاحی کے استاد تھے نا جی حمید الدین فراہی صاحب, مولانا حمید الدین فراہی کہتے ہیں یہ اصل میں جو میری جتنی بھی نچوڑ ہے نا تعلیمات کا یہ فراہی مکتب فکر ہے. مولانا فراہی تھے جو وہ مولانا شبلی نعمانی کے خالہ داد تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے. تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ دراصل ہمارا جو مکتب فکر ہے غامدی مکتب فکر یہ اصل میں فراہی مکتب فکر ہے اور اسی کی ہی جو تسلسل چلا آ رہا ہے. لیکن دراصل حقیقت میں غامدی مکتب فکر میں اور فراہی مکتب فکر میں بنیادی فرق ہے. باتیں مشترک ہو سکتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب نے خوش چینی کی ہے, مطلب کہ ان کے افکار جو ہیں انہوں نے مولانا اصلاحی سے لیے ہیں. مولانا اصلاحی جو تھے ان کی زندگی کے بھی ادوار جو ہیں دو ہیں. ایک میں تو وہ جو ہے باقی امت کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی خاص اختلاف نہیں تھا. آخری دور کے اندر آ کے نا جی ان کے تھوڑا سا مطلب فکر کے اندر تھوڑی سی حدیث کے معاملے میں نا تھوڑی کجی پیدا ہو گئی تھی. وہ ان کی مبادی تدبر حدیث ایک کتاب ہے, اس میں واضح ہے کہ انہوں نے حدیث اور سنت میں فرق کیا, ایسا فرق کیا کہ اس سے پہلے محدثین نے نہیں کیا ہوتا کہ سنت الگ ہے حدیث. لیکن مولانا اصلاحی جو ہے اسی کتابچے کے اندر یہ بات تسلیم بھی کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ماخذ ہے دین کا, یعنی کہ اسے دین دیا جائے گا. جبکہ جو غامدی مکتب فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بلکہ اب حسن الیاس جو نیکسٹ ورژن آ رہا ہے نا غامدی مکتب فکر کا نیکسٹ ورژن جو ہے اس نے تو کھول کے بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں جی حدیث کے پورے ذخیرہ نہ بھی ہو تو اس کا دین میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا, دین مکمل ہے. تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ ورژن ہے وہ کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مولانا اصلاحی وہ فارسی کا ایک شعر ہے, خشت اول چون عہد معمار کج تا سریا میر و دیوار کج. یہ کہ پہلی اینٹ اگر معمار ٹیڑھی رکھ دے گا تا سریا میر و دیوار کج, اس دیوار کو آپ سریا تک بھی لے جائے نا جی وہ کج ٹیڑھی ہی رہے گی. تو اب آپ نے دیکھیں ہمارا یہ تھل کا علاقہ تھا, اس میں پہلے بزرگ بتاتے ہیں جس کو خالص صحرا ہوا کرتا تھا کہ چلتے ہوئے اگر آپ کا پاؤں تھوڑا سا یوں ہو گیا نا ٹیڑھا رستے سے, آپ اپنی منزل سے کوسوں دور پہنچ جائیں گے, میلوں دور کا مطلب ڈسٹینس فاصلہ پیدا ہو جائے گا. تو پہلی لغزش تھوڑی سی ایسے ہوئی نا, اب نیکسٹ ورژن آگے کہاں جا رہے ہیں. تو میں آپ کے
تھوڑے سے ملتمس بھی. یہ بھی بتائیے گا کہ جو اہل قرآن کہا جاتا ہے جنہیں جو کہتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں، تو ان کے لیے احادیث مبارکہ میں کچھ ان کو کچھ کہا گیا ہے، ان کے لیے کوئی تعلیمات آئی ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں جی، پہلے بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دین اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا، تابعین تبع تابعین. یہ ایک دین جو ہے نا لاوارث نہیں ہے، یہ چین ٹو چین چلا آ رہا ہے. اس کو سائنٹیفکلی پروف کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ سے تابعین نے کس طرح لیا. یوں نہیں ہے کہ جی عوام کا جو تعامل ہے، اب کافی وضاحت ہے، آپ کو شروع میں سمجھ نہیں آئے گی غامدی مکتب فکر کیا ہے، لیکن دیکھیں جو صحابہ نے لیا، پھر تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا، پھر باقاعدہ اسناد ہیں، قرآن کی بھی اسناد ہیں، احادیث کی بھی اسناد ہیں، جن سے باقاعدہ پروف ثابت ہوتا ہے کہ دین. اب 1400 سال سے امت کا جو سواد آدم ہے وہ ایک خاص روش پہ ہے، اس کے نزدیک دین یہ ہے. 1400 سال بعد ایک شخص پیدا ہو، وہ کہے قرآن جو ہے میں نے سمجھا ہے، پہلے والوں کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا. تو آپ کیا لاجیکل اس بات کو اپلائی کریں، کیا یہ منطق سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو نازل کیا لوگوں کی بھلائی کے لیے اور 1400 سال تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکا؟ جتنی اس کی شروحات ہیں، جتنی تفسیرات ہیں قرآن کی، وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. اور آپ جو بیان کر رہے ہیں، جو دین کی جو تعبیر میں پیش کر رہا ہوں 1400 سال کے بعد، یہ اصل دین کی تعبیر ہے، یہ دین محمدی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ بلیم سیدھا جائے گا اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پہ، کہ دین ایسا انہوں نے پیش کر دیا کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، محفوظ بھی نہیں رہا. وہ جو اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو قرآن پاک میں ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو قرآن کی حفاظت جو اللہ نے ذمہ لیا ہے نا، وہ اس کے صرف الفاظ کا ذمہ نہیں ہے، وہ دین کی حفاظت کا ذمہ ہے. ٹھیک ہے جی، ذکر سے آپ مراد اول قرآن لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ پورا دین ہے. اگر قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ گئے نا جی، اس کی جو معانی، اس کی شروحات، اس کی جو اصل جو اسپرٹ ہے، اصل اسپرٹ اگر محفوظ نہ رہے تو آپ کیا کریں گے؟ الفاظ کا بتائیے مجھے. تو دین اور احادیث کی جو حفاظت کی گئی ہے نا جی، وہ دراصل قرآن کی حفاظت کا ایک ضمیمہ ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے نا کہ ہم جو تعبیر پیش کر رہے ہیں یہ امت کے مسائل کے اس میں الگ، اور وہ کیا تعبیر ہے، وہ ساری کی ساری کے اسلام کو ویسٹرنائز کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی، ابھی تو غامدی صاحب تو بڑے محتاط رہے ہیں نا، لیکن ان کا جو نیکسٹ ورژن آ رہا ہے نا جی، وہ چونکہ نوجوان ہے، اس میں وہ شعور کا لیول نہیں ہے جو غامدی صاحب کا کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی ہے. اس لیے وہ بہت سی باتیں ایسی کر گئے ہیں. آپ ان کا جو ہے نا ایک پوڈ کاسٹ ہے 2.5 گھنٹے کا، اس میں تو انہوں نے ہر چیز والے کھول کے رکھ دیا سنی ریاض صاحب نے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ورژن دراصل کہاں جا رہا ہے. میرے خیال میں کمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن میں اگر اس پہ ہم نشستیں کریں نا تو یہ کافی تفصیل ہے، اور انشاءاللہ ہم تاریخ سے، اور مولانا اصلاحی صاحب بھی اتنے نہیں ہٹے تھے اس سے، روش سے. انہوں نے بہت سی احادیث اور ابتدا تو کر دی تھی، لیکن پھر بھی غامدی مولانا اصلاحی مثال کے طور پہ جو ہے نا پردے کے بہت زیادہ قائل تھے، پردے کے احکامات قرآن کے، اور غامدی صاحب اس سے الٹ ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں جو اصلاحی صاحب کسی اور روش پہ ہیں، غامدی صاحب کسی اور روش پہ ہیں. تو یہ بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ فراہی مکتب فکر ہے، اس کو غامدی مکتب فکر ہی کہیں گے، اور یہی اس کی درست تعبیر ہے. یہ جتنا جو کچھ آپ نے خوشہ چینی ضرور کی ہے، لیکن آپ ان کے ترجمان تو نہیں ہیں نا جی، ان کی اپنی کتابیں موجود ہیں، جو پڑھنا چاہے گا اس سے وہ فہم اخذ کر لے گا. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا. تو ایک کمنٹ آیا جو آپ کے خلاف ہے، اس میں میں پڑھنا چاہوں گا. اس میں لکھا ہوا ہے ایک بھائی نے، آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سارے کمنٹ آپ کے خلاف اور غامدی صاحب کے حق میں، حالانکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، اس کا مطلب لوگوں کو دین کا شعور آ چکا ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی. ٹھیک ہے جی، وَلَبِثَ فِيهِمْ
الف سنۃ الا 50 عاما، قرآن کہتا ہے کہ ایمان کتنے لائے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کمنٹس اتنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی حق و باطل کی. یہ تو جمہوریت کا اصول ہے. ٹھیک ہے جی، کہ زیادہ جس کی طرف ہو وہ جیت گیا. تو یہ علمی دلیل نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں ہے. یہ تو ایک بس وہ بیچارے جو ہوتے ہیں نا جو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں تو اس عقل کے مطابق ہی پھر وہ لکھ دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جو کچھ انسان بولتا ہے نا اس سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے فہم کا پتہ چلتا ہے، اس کے علم کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح جو کچھ انسان لکھتا ہے نا وہ بھی لکھنا بھی بولنے کی طرح ہے. میرا اب اتنا الحمدللہ اتنا تجربہ ہو چکا ہے تحریریں پڑھ کے کہ کسی کی چند سطریں پڑھ کے نا اس کے علم کا، اس کے فہم کا، اس کی مینٹل لیول کا، اس کی اپروچ کا، اس کی جو ہے انٹلیکچوئل لیول کا سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس ماحول میں رہتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ آج کل کر کیا رہا ہے، اتنا بھی پتہ چل جاتا ہے. یعنی کہ آپ تحریر کو اگر غور سے پڑھیں گے نا جی بہت کچھ تحریر کے اندر ہوتا ہے. دوسرے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں لکھا ہے تو غامدی کی تصویر نہ لگاتا تو ہم تیری شکل بھی نہ دیکھتے. ہاں تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بیچار یہ یعنی کہ قابل التفات نہیں ہے ایسے لوگ. ہر بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے. تو آگے بڑھیے. اس میں آگے اگلا کمنٹ ہے کہ ملا 10 منٹ ضائع کر دیے تو نے، رضوان رضی کی حیثیت کیا ہے؟ غامدی ایک برانڈ ہے. غامدی برانڈ ہے. میں نے یہ لکھ دیا نیچے کہ امریکن برانڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی، امریکہ کی چیزیں بڑی مضبوط پائیدار ہوتی ہیں. تو یہ مذاق کے طور پہ کہہ رہے ہیں. میں مفتی طارق منصور صاحب کو امریکہ نے تبلیغ پر ویزا دیا. آپ فرمائیں کہ کیا امریکہ ان کی فکر کو بھی پروموٹ کر رہا ہے؟ ہاں دیکھیں جی، ویزا دینے سے فکر، امریکہ جو ہے نا وہ اوپن ایک کنٹری ہے. وہ جو میں نے ویڈیو میں بیان کیا ہے نا جی وہ یہ ہے کہ باقاعدہ پروموٹ کرنا ٹی وی چینلز پہ کہ اس شخص کا پروگرام چلاؤ، اور ایک ویزا دینا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویزا تو کسی کو مل جاتا ہے، حکماء کو ملتا ہے، حکیموں کو ملتا ہے، ڈاکٹرز کو ملتا ہے. وہ امریکہ کی سوسائٹی کو جو دیکھے گا نا جی وہ ایک کیا کرتے ہیں، وہ برین ڈرین کرتے ہیں. امریکہ جو پوری دنیا سے اعلیٰ قسم کے برین جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے، یہ اس کی ترقی کا ایک راز ہے. اسی لیے وہ اس نے اپنی سوسائٹی کو اوپن سوسائٹی رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آئے ہاں وہ امریکہ کے مفاد کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ اس کو ویزا بھی دیں گے، اس کو ویلکم بھی کریں گے، رہیں جیسے مرضی، ہمارے قوانین جو ہے نا ان کے اندر رہیں. ایک بھائی نے کمنٹ کیا غامدی صاحب میں ناسبیت نمایاں ہے، لگتا ہے آپ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ ناسبی کہتے ہیں جو نعوذ باللہ اہل بیت کا جو ہے مخالف و دشمن ہو. تو اصل میں نا یہ اس قسم کے یہ جو شخص ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ تحریر پڑھ کے میں بتاؤں یہ شخص کون ہے. یہ علی مرزا کا فالوور ہے. یہ علی مرزا کا فالوور ہے. ناسبی یعنی کہ غامدی صاحب نے، اب دیکھیں میں غامدی صاحب پہ نقد کر رہا ہوں لیکن یہ ضروری نہیں کہ غامدی صاحب ہر بات ہی غلط کہیں. ٹھیک ہے جی، میرا ان سے اختلاف ہے، ایک اصولی اختلاف ہے، اور میں ایک یعنی کہ کوشش کرتا ہوں کہ نظریات پہ بات کروں. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو صاحب فرما رہے ہیں نا جی وہ غامدی صاحب کی ایک ویڈیو ہے، انہوں نے قرآن، اور وہ میں اس ویڈیو پہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے. تو قرآن میں جو ذکر ہوا ہے نا اہل بیت، وہاں پہ ازواج مطہرات مراد ہے. یہی غامدی صاحب نے بیان کیا تو وہ ناسبی بنا دیے گئے. خاص ان آیات سے مراد ہی ازواج مطہرات ہے. بعد میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کو بھی یہ درجہ دے دیا گیا، لیکن خاص قرآن کا جو مدعا ہے نا، قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ پڑھ لیں سورہ احزاب، اس کی پہلے کی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، پورا رکوع ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا. یہ یعنی کہ پورا خطاب جو چلا آ رہا ہے نا یہ خاص نبی کی بیویوں کا خاصہ ہے، اور ان کے لیے خاص کیا گیا پورے کا پورا رکوع. حتیٰ کہ یہ بات بیان کرنے کے بعد بھی نا اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی دوبارہ سے خطاب اللہ کے نبی کی بیویوں کو کیا. جو قرآن کا مدعا ہے نا اس سے نبی کی بیویاں ہی مراد ہے. احادیث سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی وہ بھی مراد ہے. وہی نہیں،
حضرت عباس ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے حضرات بھی ہیں جو سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ آخری کمنٹ پڑھتے ہیں اس کے بعد۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مدلل دلیل کہاں ہے؟ ہاں، اس ویڈیو میں حالانکہ یہ اصل میں نا ہمارے ہاں جو سوچنے سمجھنے والے کام ہیں، جو سوچتے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور صرف بھیڑ چال زیادہ ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ بات باقاعدہ کہی ہے کہ یہ کوئی میں دلیل یا علمی دلیل اس میں بیان نہیں کروں گا، اس میں صرف میں ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس ویڈیو میں تو دلیل نام کی چیز نہیں، دلائل کے لیے ہماری دوسری ویڈیوز موجود ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو یہ بات ہے نا جی، غامدی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، غامدی صاحب جتنے شائستہ انداز میں بات کرتے ہیں اور جتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، غامدی صاحب کے جو جتنے چاہنے والے ہیں ان کی اکثریت جو ہے نا ان کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ غامدی صاحب سے کوئی بات سیکھنا ہی چاہتے ہیں نا جی، تو وہ ادب سیکھ لیجئے، وہ احترام سیکھ لیجئے، اور وہ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لیجئے، وہ شستہ زبان سیکھ لیجئے، شائستہ لہجہ سیکھ لیجئے، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ باتیں نہ سیکھیے، دیکھیں نا جی، جو اٹھتا ہے وہ الٹی طرف چل پڑتا ہے۔ آپ میرے کمنٹس ملاحظہ کر لیجئے جتنے بھی میری ویڈیو کے نیچے کیے گئے ہیں، اور ان کی زبان ملاحظہ کر لیجئے۔ ایک نے تو باقاعدہ اتنی بری گندی گالی دی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ قابل انتخاب تو نہیں ہوتے، لیکن اگر غامدی صاحب سے آپ کچھ سیکھنا ہی چاہتے ہیں نا جی، جو مثبت چیز ہے، کوئی بھی شخص کلی طور پہ غلط نہیں ہوتا، نہ کلی طور پہ انسان ہے، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہی ہے جو توبہ کرنے میں جلدی کرنے والا ہے۔ تو خطا کا پتلا انسان ہے، اور عربی زبان کے مقولہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان دونوں کا مرکب ہے۔ تو اس لیے کسی بھی شخص کو آپ پیغمبری کے جو لیول پہ فائز نہ کر دیا جائے کریں۔ ہمارے ہاں جو یہ ہے نا جی، پیروکار جو ہوتے ہیں نا، وہ بالکل اندھے ہو کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی بات دیکھیے، قرآن و حدیث یعنی کہ سنت کے جو ہے کسوٹی پہ آپ پرکھیے، پھر آپ جائزہ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیجئے، اہل علم سے پوچھ لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان جو ہے سیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جہالت کا اظہار کرنا شروع کر دیں، جو اٹھے جی غامدی صاحب گریٹ، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں یہ خوب ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے، آپ کسی شخص کو جتنا مرضی اونچا درجہ دے لیں، لیکن جو دلیل ہوتی ہے نا جی، وہ جذبات کی محتاج نہیں ہوتی، دلیل اپنی جگہ قائم ہوتی ہے اور وہ خود اپنا آپ بنواتی ہے۔ تو آج جو ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے دلچسپی کا اور سیکھنے کا بہت سا اس میں پہلو ہوگا، اور کوشش کریں کہ جتنے کمنٹس کرنے ہیں وہ اخلاق کے دائرے میں کریں۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیوز میں حاضر ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ نظریات پہ بات کریں اور اچھے طریقے سے بات کریں۔ تو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔